إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 6 اپریل 2013 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 98 کے تحت انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 پر مزید گفتگو کریں گے. پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی اسی آیت مبارکہ پر، وہ تقریباً 88 منٹ کی گفتگو تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 6A کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو. اور اس گفتگو کا ٹاپک تھا علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. آج کا درس اسی کی کنٹینیوشن اور تسلسل ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 6B کے نام سے ہم لیکچر کو ڈسکس کریں گے، جس کا عنوان ہے الہام، کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور خوابوں میں بھی پرٹیکولر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، اس کے بارے میں اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ ہے مسئلہ نمبر 6B، الہام، کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. بھائیو، جہاں تک علم لدنی کی حقیقت کا تعلق ہے، یعنی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سینہ بسینہ علم بھی قرآن و سنت کے پیرلل ٹرانسفر ہوتا ہے، تو اس ٹاپک پر اسی سال محرم الحرام کے مہینے میں 1434 ہجری میں ہی میں نے 80 منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 55A کے نام سے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور اس میں جو باطنیت کا مکتبہ فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی چیزوں کو میں نے علمی دلائل کے ساتھ ایڈریس کیا تھا. آج میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گا جو کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام آتے ہیں انسانی شکل میں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. وہ علم لدنی کا ٹاپک ہے. پھر آج کے لیکچر سے پہلے میں وہی اعلان کر دوں کہ بھائیو، الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے. کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا. اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے احکامات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مکتبہ فکر کی حفاظت کرنے کے لیے. اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں. تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معاذ اللہ استغفر اللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناؤں، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے.
بھائیوں میں 31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ، پھر اہل تشیع کے ساتھ۔ اب بھی سب کے لیکچر سنتا ہوں، جس کی حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی دوسرے کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے بغیر اس کی غلطی علمی طریقے سے اس پر واضح کی جائے۔ میرا جھگڑا صرف ان مجرم علماء کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے فرقے کی حفاظت کرتے ہوئے امت سے حق بات چھپائی اور لوگوں کو اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز قرآن و سنت کی کر کے ان کا قبلہ خراب کر دیا، اور حتیٰ کہ خوابوں کو، اور یہاں تک کہ جو شیطانی خواب ان کو آتے ہیں ان کو عوام کے اندر پروپیگیٹ کر کے انہوں نے روٹی اور روزی کا سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ کل 11 آیات آئیں گی، مینلی جو ہے کراس ریفرنس کے طور پر۔ ان سے متعلق آپ کو ایک ایک پیج مل چکا ہے جس پہ وہ 11 کی 11 آیات پرنٹڈ فارم میں موجود ہیں۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو آج جتنی بھی احادیث میں بیان کروں گا تمام کے ریفرنسز بتا دوں گا کہ یہ کون سی کتاب سے حدیث ہے، اور جو کریٹیکل حدیث ہوگی اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا، جو علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں، اور اسی کے مطابق مکتبۃ الشاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے اور عربی کتب جو ہیں چھپتی ہیں، اور پاکستان میں دارالسلام والے اسی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر احادیث کی کتابیں چھاپتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن لیکچر کے دوران گفتگو کا ڈیکورم خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حق بات کو بڑی تسلی کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور میں اپنی ای میلز کا جواب بھی بڑا ریگولرلی دیتا ہوں، ہر ہفتے درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کا جواب دینا پڑتا ہے، اور میرا ای میل کا ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آج کے مرکزی ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو 3 اہم ترین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے، اور ان 3 پوائنٹس کا اجمالی تعارف میں شروع میں ہی کروا دیتا ہوں تاکہ ہماری لیکچر میں دلچسپی قائم رہے۔ اور یہاں پر میں علا وجہ بصیرت یہ بات کر دوں کہ آج جو میں ٹاپک ایڈریس کرنے جا رہا ہوں، میرے علم کی حد تک آج تک کسی بھی شخص نے نہ اپنی تحریر میں اور نہ اپنی تقریر میں اس ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے۔ الحمدللہ وہ آپ کو سننے کے بعد اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ لیکچر تیسرے نمبر پہ ہے جس کے لیے مجھے بڑی جان لڑانی پڑی۔ پہلے نمبر پر وہ لیکچر جو میں نے محرم الحرام میں 3.25 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا، حدیث قرطاس پر اور وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا رفع الیدین سے متعلق جو 2.25 گھنٹے کا میرا لیکچر تھا، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اور اب یہ تیسرے نمبر پر مشکل ترین جو لیکچر مجھے تیار کرتے وقت واقعی جان کھپانی پڑی، وہ یہ والا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم 3 علمی پوائنٹس کے تحت 3 اصطلاحات کو ڈسکس کریں گے، 3 ٹرمنالوجیز کو۔ پوائنٹ نمبر 1 ہوگا الہام سے ریلیٹڈ، الہام کی تعریف کیا ہے اور قرآن و سنت میں اس کی مثالیں کون سی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 کشف سے ریلیٹڈ ہوگا کہ کشف کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کشف لفظ ہے، کشف لفظ نہیں ہے، کاف کے اوپر زبر، شین کے اوپر زبر اور پھر فا پہ ساکن۔ تو کشف کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ خوابوں سے متعلق، جسے عربی میں رؤیا کہتے ہیں، اور اس میں بھی پرٹیکولر خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس میں حق بات کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور اسی میں انشاءاللہ تعالی میں 5 خواب احادیث کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تبا تابعین نے اور تبا تبا تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ الحمدللہ یہ حق ہے۔ تو پہلی اصطلاح کی طرف آتے ہیں، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی اصطلاح ہے الہام۔ تو بھائیو، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق
الہام سے مراد وہ بات ہے جو اللہ تعالی انسان کے دل میں اتار دیتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو رہنمائی عطا کرتا ہے، کسی چیز کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتا ہے، سمجھ بوجھ، اور پھر انسان کا دل اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے الہام۔ اس کے لیے قرآن و سنت میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ الہام کا لفظ بھی آیا، القاء کا لفظ بھی آیا، شرح صدر کا لفظ بھی آیا، سینے کا کھل جانا، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، اور بسا اوقات لغت کے معنوں میں وحی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے الہام کے لیے۔ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں وحی صرف پیغمبروں پر آتی ہے، لغت کے معنوں میں۔ تو اب اپنا جو پیج ہے قرآن پاک کے ریفرنسز والا وہ نکال لیجئے، اس میں پہلی 5 آیات جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، الہام سے متعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ الشمس، پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 8۔ انسانی نفس کا ذکر کرتے ہوئے اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس ہم نے اس نفس میں برائی کا بھی مادہ رکھ دیا اور اس کا سینس بھی رکھ دیا، وَتَقْوَاهَا، اور ڈرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی، یعنی برائی سے بچنے کی، یعنی نیکی اور خیر اور بھلائی بھی نفس میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ یہ جبلی طور پر، جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل انسٹنکٹ جو ہے انسان کی، جبلی ہدایت وہ ہر نفس کو دے دی گئی ہے۔ ہر انسان جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہے اور سچ بولنے کو اچھا، چاہے اس تک وحی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تب بھی، یہ ہماری جبلت میں ہے۔ ظلم کرنے کو برا سمجھتا ہے اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، یہ ہماری جبلت میں داخل۔ اور میں اسی پر جملہ بولا کرتا ہوں کہ آج بھی امریکہ میں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے، کبھی کوئی ایسی فلم بھی نہیں بنی کہ جس میں جھوٹ کی جیت دکھائی جائے۔ یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ انسان سچائی سے پیار کرتا ہے اور اس کو پیور سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں ودیت کیا۔ پھر دوسری آیت سورۃ الاعلیٰ کی پہلی 3 آیات، تو سورۃ الاعلیٰ کی انہی 3 آیات کے کانٹیکسٹ میں، خصوصاً پہلی آیت کے کانٹیکسٹ میں، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ تلاوت فرماتے تھے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے۔ تو پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو کہ بلند مرتبے والا ہے، الذی خلق فسوی، وہ جس نے چیزوں کو تخلیق فرمایا اور ان کو بڑی پرفیکشن کے ساتھ ان کا تسویہ کیا، والذی قدر فہدی، جس نے ہر شے کا ایک اندازہ مقرر فرمایا، فہدا، اور اسے جبلی ہدایت دے دی۔ بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان سے دودھ چوسنے کی جبلی ہدایت، نیچرل انسٹنکٹ اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ اسی طریقے سے بکری کے اندر یہ جبلی ہدایت موجود ہے، اس کے سامنے آپ جتنا مرضی فریش قیمہ ڈال دیں وہ اس کی طرف تھوکے گی بھی نہیں، گھاس کی طرف اٹریکٹ ہوگی، یہ اس کی جبلی ہدایت ہے۔ شیر کے سامنے آپ جتنی پیاری سبزیاں لا کے رکھ دیں وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ گوشت کی طرف جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں ودیت کی ہیں، والذی قدر فہدی۔ تیسری آیت ایک پرٹیکولر الہام، ایک خاص جانور کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 68، اور اسی جانور کے نام پر، اسی کیڑے کے نام پر اس کا نام سورۃ النحل ہے، یعنی شہد کی مکھی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اب یہ دیکھیں وحی کا لفظ بھی یہاں استعمال ہوا ہے، یہ لغت کے معنوں میں ہے، الہام کیا، اس کے دل پر القاء کی یہ بات۔ یہ وہ وحی جلی نہیں ہے جو پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے، وحی عربی زبان میں کہتے ہیں خفیہ طریقے سے کسی کو بات بتا دینا۔ تو تمہارے رب نے وحی کی یعنی الہام کیا، الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو گھر بنا پہاڑوں کے اندر، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور جتنی بھی بلند چیزیں ہیں، جتنی بھی چھتیں ہیں، جتنی بھی اونچی بیلیں ہیں،
ان میں تو گھر بنا۔ اب پرٹیکولر ایک اور ہدایت کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں، ریفرنس نمبر 4 جو آپ کے پیج پہ ہے، سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 22۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے، کہ وہ اسلام کی حقانیت کو پہچان چکا ہو، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر بھی ہو۔ اور اس میں اب بٹوین دا ورڈز بات محذوف کر دی گئی، یہ سورت کا سٹائل ہے کہ کیا وہ شخص اچھا ہے یا وہ جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو ہلاکت ہے دل کی سختی جن لوگوں کے اندر موجود ہے ان کے لیے، قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بارے میں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کی حقانیت کے لیے کھول دیا وہ اچھا ہے اور اپنے رب کی طرف سے جو نور پر ہے، یا وہ شخص کہ جس کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے اور وہ حق بات قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پرٹیکولر ہدایت کا ذکر ہے کہ جو بندہ ایفرٹ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما دے۔ اور اسی کا ذکر ہے آگے جو ریفرنس نمبر 5 ہے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور سٹارٹ اسی بات سے ہو رہا ہے، اے رب میرا سینہ کھول دے، یہ وہی چیز ہے، شرح اللہ صدرہ للاسلام، اس معاملے میں مجھے بہترین فہم عطا فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام خود ہی عطا فرما دیا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے شرح صدر نہیں فرما دیا کیا؟ تو یہ شرح صدر کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سمجھ بوجھ کہتے ہیں۔ اس کے لیے اگر کوئی الہام کا لفظ بولتا ہے شرح صدر کے لیے تو علم الکلام کی لینگویج میں درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو پرٹیکولر اپروپریٹ ورڈ ہے وہ شرح صدر۔ الہام وہ جبلی اعلام تو ہم الہام سب کے لیے بول سکتے ہیں، جو شہد کی مکھی کے لیے آیا اور یہ باقی چیزیں جو میں نے مثالیں دی شیر کی اور بکری کی۔ تو شرح صدر ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو حدیث شریف میں تفقہ فی الدین بھی کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 71 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ۔ یہ وہ فقہ حنفی فقہ شافی نہیں ہے، دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ اس کو فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ تو یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ علم دین۔ یہ ایک ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے بعض لوگوں نے اور وہ کہتے ہیں جی سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں دنیا میں، تو یہ پوری حدیث نہیں پڑھتے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ میں دین اللہ سے سیکھتا ہوں، اللہ مجھے دین سکھاتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، یہ دین کے کانٹیکسٹ میں۔ اس کی کئی ایک مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں، زبانی مجھے درجنوں مثالیں یاد ہیں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، لیکن یہاں پر میں ایک نمائندہ مثال دوں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1400 نمبر اور صحیح مسلم میں 124 نمبر حدیث۔ منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول بنے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے زمانے میں کچھ قبائل مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور بعض نے زکوٰۃ کی فرضیت تک کا انکار کر دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اس پر کنونس کیا کہ ہم ان کے خلاف قتال کریں گے یہاں تک کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیسے ان کے خلاف قتال کر سکتے ہیں جبکہ یہ کلمہ گو ہیں، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو ہماری تلوار سے محفوظ کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی،
اور اسلام کے حق میں وہ داخل ہو گیا تو یہ زکات ہی نہیں دیتے نا، باقی سارے کام تو کر رہے ہیں، زکات کے منکر ہیں، حق اسلام پر تو ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا اے عمر، یہ حق کے مال کے منکر ہو چکے ہیں، وہ بھی اللہ ہی نے مقرر کیا ہے، وہ بھی اسلام کا حق ہے. جو کوئی زکات اور نماز کی فرضیت میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بھیڑ بھی دیتا تھا اور آج وہ بھیڑ دینے سے انکار کر دے زکات میں، اس کے خلاف بھی میں تلوار اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اس معاملے میں. یہ سیم الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اللہ نے ان کا صدر جو ہے وہ اس کی شرح فرما دی ہے. عام آدمی کے لیے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ مطابق 1162 نمبر حدیث ہے دعائے استخارہ کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات جن میں دنیا میں کام کرتے ہوئے معاملہ مشتبہ ہو جائے، ایمبیگوس ہو جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد اپنے رب کے حضور اس معاملے کے لیے، دنیاوی معاملے کے لیے دعا کرو. اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ اے رب میرے، اگر یہ معاملہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ میرے حق میں میری دنیا کے اعتبار سے، میری آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے تو اس معاملے کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس معاملے سے پھیر دے، اور پھر مجھے اس معاملے پر راضی بھی کر دے. یعنی وہ جب میرا نقصان ہو، وہ میری خواہش پوری نہ ہو تو مجھے راضی بھی کر دے اس معاملے پر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ تعلیم فرمائی. اس میں جو کہا جاتا ہے جی وہ اس کے بعد سو جائیں، خواب میں سبز رنگ نظر آئے گا تو وہ سرخ رنگ نظر آئے گا، تو یہ ایسی کوئی بات کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. بس یہ ہے اللہ تعالیٰ دل ٹھوک دے گا، وہی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہو جائے گا، شرع صدر ہو جائے گا، حالات ایسے بن جائیں گے کہ خود بخود انسان اس چیز کی طرف یا تو اٹریکٹ ہو جائے گا اگر وہ حق پر ہوگی، اور اگر وہ باطل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں پیچھے ہٹا دے گا. جیسا کہ عموماً رشتے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں لوگ استخارہ کرتے ہیں، لیکن استخارہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، کسی سے نہیں کروانا ہوتا، کیونکہ معاملہ اپنا ہے نا، تو اللہ کے حضور خود دعا کرنی. اس کے الفاظ بھی یہی ہیں. تو یہ ٹاپک جو ہے مکمل ہوا. الہام کہہ لیں، القاء کہہ لیں، شرع صدر کہہ دیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت تک کے لیے جاری ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات چلتے رہیں گے. اس کی میں نے 2 مثالیں بھی پیش کر دیں. اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. پوائنٹ نمبر 2 جو ہے یہ ہے کشف سے ریلیٹڈ. کشف کا لفظ عربی زبان میں القاموس ڈکشنری کے مطابق استعمال ہو جاتا ہے کسی چیز کے کھولنے کے لیے. دروازے کو بھی جو کھولا جاتا ہے، اس کا پردہ ہٹایا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کشف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کشف کی اصطلاح قرآن و سنت میں سوائے ان لغت کے معنوں میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی. یہ خالصتاً تصوف کی ٹرم ہے. آپ دیکھ لیں، علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب، پردوں کا کھل جانا. تو تصوف میں بنیادی کتاب مانی جاتی ہے فارسی زبان میں، بلکہ کہا جاتا ہے دنیا میں پہلی کتاب ہے جو تصوف میں لکھی گئی. اسی طریقے سے امام محمد غزالی کی کتاب ہے المتوفا 505 ہجری، مکاشفت القلوب، دلوں کے معاملات کھل جانا. تو وہاں بھی یہ کشف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اور ان صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ یہ بھی کشف الہام ہی کی طرح ہوتا ہے، بیداری اور نیند کی درمیانی کیفیت میں، اور بیداری کے قریب کے انسان کو چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، انسان میلوں دور، ہزاروں میل دور دیکھ لیتا ہے، یہ سارے معاملات اس پر کھل جاتے ہیں. ہزاروں میل دور کیا، کشف المحجوب کے اندر جو بایزید بستامی پر چیپٹر باندھا ہے علی بن عثمان حجویری صاحب نے، بریلوی اور دیوبندیوں کے یہ مشترکہ بزرگ ہیں علی بن عثمان حجویری، جن کو مشہور داتا صاحب کہتے ہیں. ان کی کتاب کا ترجمہ کشف المحجوب کا فضل الدین گوہر صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے عالم ہیں، ان کا ترجمہ چھپ چکا ہے ضیاء القرآن سے، اور دیوبند کا ترجمہ جو ہے عبد الرؤف صاحب کا، ان کا بھی چھپ چکا ہے. اس میں بایزید بستامی کے اوپر جو چیپٹر ہے اس میں انہوں نے لکھا علی بن عثمان حجویری نے کہ بایزید بستامی جب 30 دفعہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی بیداری میں دیکھ لیا.
وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ ہے جی وہ کشف کے گل. جبکہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح فرما دیا لن تران، تم مجھے نہیں دیکھ سکتا. اے موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار المتوفی 634 ہجری، 8 سے تقریباً سمجھ لیں آپ 800 سال پہلے. اس کا ترجمہ بھی ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اور دیوبند دونوں نے چھاپا ہے، اور اس کے اکثر حوالے فضائل اعمال کے اندر شیخ ذکریہ صاحب بھی لے کے آئے. اس کتاب میں بھی جو بایزید بستامی میں جو چیپٹر ہے ان پہ باندھا گیا ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ انبیاء میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اولیاء میں سے معراج ہوئی بایزید بستامی کو. معراج کا لفظ ہے اور سبوں کے صفے کالے کیے ہوئے ہیں بایزید بستامی کی معراج، اور اس میں بتایا کہ وہ عرش تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کنورسیشن ہوئی، اور یہ سارے کے سارے معاملات، اور اس کو انہوں نے نام دیا کشف کا. استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. اس کائنات میں صرف ایک ہستی نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور وہ ہمارے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور وہ بھی نیند کی حالت میں. وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3235 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 748 نمبر حدیث ہے. اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی صحیح کہتے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور امام ترمذی نے بھی اسے صحیح لکھا اور فرمایا کہ میں نے خود امام بخاری سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. لہذا یہ صحیح بخاری میں تو نہیں حدیث، لیکن امام بخاری نے اس کی توثیق کی ہے. امام ترمذی ان کے سب سے لاڈلے شاگرد تھے، تو امام ترمذی نے ان کا یہ حکم جو ہے وہ 7 ترمذی شریف میں نوٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تھوڑا لیٹ آئے، اور فرمایا میرے لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج رات میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں خواب کی حالت میں دیکھا. اور بڑی لمبی حدیث ہے، وہ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اور اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں بھی کتاب الایمان میں سیدنا ابن عباس کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا. تو دل کی آنکھوں سے مراد وہی خواب کے اندر، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے دیکھا. بولے اعوذ باللہ. تو پھر بایزید بستامی کا مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہاں قیامت میں ہر مؤمن کو، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الحمدللہ درجنوں احادیث موجود ہیں، اور یہ قیامت کے دن بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہی ہے، بلکہ سب سے بڑا انعام یہی ہے الحمدللہ. اب یہ صوفیاء کا یہ جو معاملہ کشف والا ہوا تو اس سے بڑے بڑے اس امت کے علماء بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. حتیٰ کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت جنہوں نے پوری زندگی تصوف کے رد میں گزاری، یہاں پر آ کر وہ بھی بڑی برے طریقے سے پھنس گئے. اور ان کا جو مجموعہ الفتاوی ہے اس کی 11ویں جلد، وہ پوری کی پوری جلد جو ہے اس میں ایک پورا چیپٹر ہے جو سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے. اس کا نام ہی ہے اولیاء اللہ کے کشف کا بیان. اس کا رد نہیں کیا انہوں نے، اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کشف حق ہوتا ہے. میں پیج نمبر بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو مکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے. پیج نمبر 638، پیج نمبر 65 اور پیج نمبر 205، جلد 11 مجموعہ الفتاوی امام ابن تیمیہ کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ کشف میں وہ مناظر دیکھ لیتے ہیں جو عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے. وہی بات بیداری میں دیکھ لیا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جو کشف ہے وہ ثابت ہے. ثابت سے مراد وہ واقعہ ثابت ہے، قرآن و حدیث سے تو وہ بھی نہیں ثابت کر سکے. اور جن چیزوں کو انہوں نے کشف ثابت کرنے کی کوشش کی وہ بالکل قرآن و سنت کی غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے، وہ میں آج رد بھی کروں گا. اور پھر لکھا کہ اولیاء اللہ کشف کے ذریعے لوگوں کے انجام معلوم کر لیتے ہیں کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. یہ تو صحابہ کرام 4 فٹ نیچے نہیں دیکھ سکتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر ان کی قبروں پر لگائی 2 حصے کر کے. فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. جب تک یہ ٹہنیاں جو ہیں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرماتا رہے گا. اچھا اب یہ دلائل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ دلیل پھر قرآن پاک سے مجبوری ہے ان کی، کیونکہ مسلمانوں کو دعوت دینی ہے تو ان کو بھی ڈر لگتا ہے
کہ قرآن کے بغیر بات کی تو لوگ سمجھیں گے کہ نیا دین کھڑا ہو جائے گا، لیکن پھر غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. وہ ہے ریفرنس نمبر 6 سورۃ القصص کی آیت نمبر 7. وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان ارضعی کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی جا. اور پھر یہ آگے آیت چلتی ہے اور جب تجھے خدشہ ہو کہ اس بچے کو قتل کرنے لگیں گے تو پھر تو اس بچے کو پانی میں بہا دینا، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے. اب ظاہر ہے اتنا بڑا ڈیسیژن کرنا کہ ایک بچے کو پانی میں ڈال دینا یہ بغیر کسی واضح الہام کے ممکن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ غیر انبیاء کو بھی وحی ہوتی ہے. لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دو ہی واقعات آئے ہیں قرآن میں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور دوسری موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور یہ دونوں پیغمبروں کی والدائیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسری مثال قرآن پاک میں نہیں آئی. تو یہ پرٹیکولر پیغمبروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے. یہ خاص مسئلہ ہے، لہذا یہ ان کی دلیل قرآن کے اعتبار سے کمزور ہے. ہاں حدیث میں ایک مضبوط دلیل ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یہ غلط کرتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا. تو پورے قرآن میں اور احادیث میں کبھی بھی کشف کا لفظ اپنے اس اصطلاح میں استعمال نہیں ہوا جو صوفیاء کرتے ہیں یا امام ابن تیمیہ نے کی، بلکہ کشف اپنے لغت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں، ایک مثال میں نے یہاں پر ڈال دی ہے. سورہ قاف کی آیت نمبر ہے 22، آپ کے ریفرنس پہ 7 نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجرمین سے خطاب فرمائے گا، اے مجرم آج تیری نگاہ کے آگے سے ہم نے سارے پردے ہٹا دیے ہیں تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے. تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے. یہ اس سے ٹونٹ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن، تنزیہ گفتگو. تو اس امت میں بھائیوں یہ وہی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوئی، اس امت میں ختم نبوت کی وجہ سے یہ وحی کا سلسلہ بھی بین ہو چکا ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگلے انبیاء کی جو امتیں تھیں وہ تو پھر اچھی رہ گئیں کہ ان پر غیر انبیاء پر بھی وحی ہو جاتی تھی کشف کی شکل میں، جس کو وہ کہتے ہیں یا میں اس کو الہام کہتا ہوں، تو ہماری امت تو پھر پیچھے رہ گئی. تو بھائیو یہ اس امت کی خوبی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہاں پر یہ معاملہ بین ہو گیا. اور یہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر شرح صدر کیا ہے یہ معاملہ، اس کو میں شرح صدر کہتا ہوں کہ یہ میرا جملہ گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے توحید صرف اس امت میں آ کر اپنے آخری درجے میں کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، جو اگلی امتوں میں انبیاء کو کرنا جائز تھا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، ماں باپ نے کیا. اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں حرام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو جس طریقے سے کامل کیا، بالکل اس طریقے سے اگلی امتوں میں غیر انبیاء پر بھی الہام ہو جایا کرتا تھا، وحی خفی ہو جایا کرتی تھی. لیکن ختم نبوت کی وجہ سے آخری درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص یہ جرت نہ کرے کہ میری طرف وحی خفی آتی ہے، میں وہ نبی تو نہیں ہوں لیکن میری طرف وحی آتی ہے. یہ معاملہ ہی بیان کر دیا. یہ ہے شرح صدر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے الحمدللہ. اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. یہ خاتم اور خاتم کی بحث جو قادیانی کرتے ہیں، آج موقع نہیں، اس پہ میرا پورا لیکچر ہے تقریباً 35 سے 40 منٹ کا، مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا، اب اس میں امپلائڈ ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی ختم، سوائے ایک چیز کے، وہ آگے آ جائے گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 جس پہ میں نے پچھلی دفعہ گفتگو بھی کی تھی، آپ کے ریفرنس پیج پہ آیت نمبر 9.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تمہارا کام ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری انسان جو مسلمان اس روئے عرض پر آئے گا، سب کے سب لوگ ایمان بالغیب رکھیں گے۔ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خبریں عطا فرمائی وہ ان کے لیے، باقی سب لوگ تصدیق کرنے والے ہیں۔ اس پہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بحث بھی کی تھی الحمدللہ۔ اس میں نے کئی ایک مثالیں بتائیں جو آج میں نے بتائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کی عذاب قبر صحابہ کو نظر نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بالکل اپنے سامنے دیکھا، صحابہ کو نظر نہیں آئی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7213 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو ہی دفنانا چھوڑ دو گے تو جو عذاب میں دیکھتا ہوں قبر کا اور سنتا ہوں، میں اپنے رب سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عذاب سنوا دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم وہ عذاب سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔ اب اس میں یہ بات پتہ چل گئی کہ صحابہ اکرام نے کبھی عذاب نہیں سنا، تو یہ کشف القبور کا عقیدہ سوائے من گھڑت عقیدے کے کچھ نہیں ہے۔ یا پھر ڈکلیئر کریں کہ ہاں ان ہمارے بزرگوں کے مرتبے صحابہ سے بھی بڑھ کر تھے، ان پہ وہ چیزیں کھل گئی جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر نہیں کھلی، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب رہا مسئلہ بھائیو اس حدیث کا جس کی غلط انٹرپریٹیشن کی تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، اور ایک غلط عقیدہ امت کے اندر پروپیگیٹ کر دیا، اور اسی کو انہوں نے کہا یہ ہے ہمارے کشف کی بنیاد، یہ والی حدیث۔ تو وہ میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی ایک ایک چیز کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، اس کی صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گا۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے، اور انہوں نے ترجمہ کیا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اب یہ دو ترجمے، دونوں طرف ترجمہ جا سکتا ہے۔ ہم پہلے ترجمے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے، اس کے میں انشاءاللہ دلائل دوں گا۔ محدث اور محدث یہ دو ٹرم سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے محدث جیسے امام بخاری تھے، امام مسلم زیر کے ساتھ، حدیث روایت کرنے والا، بات روایت کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے محدث، دال کے اوپر زبر، جس کے دل میں بات ڈال دی جائے، تو یہ وہ لفظ ہے۔ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی اگر ہے تو عمر ہے۔ اب آ جائیے ان کی انٹرپریٹیشن، یہ جو دوسرا انہوں نے ترجمہ کیا، 4 دلائل ہیں ان کے، اس پہ میں ان کو ایک ایک کر کے ایمانداری کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ دوسری کیٹیگری کے لوگوں کو پہلے ایڈریس کروں گا جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کو محدث نہ مانا جائے تو یہ تو حضرت عمر کی کوئی فضیلت ہی نہ ہوئی، یہ تو ساری زبانی کلامی جمع خرچ ہو گیا کہ جی اگر ہوتا تو عمر ہوتا، تو عمر ہے بھی نہیں آپ کہتے ہیں، تو پھر یہ فضیلت تو کوئی نہ ہوئی۔ آن دا فیس آف آرگومنٹ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو نبی ہے کوئی حضور کے بعد؟ حضرت عمر کو نبوت ملی، تو یہ فضیلت ہے نا۔ اگر یہ فضیلت ہے تو وہ فضیلت بھی رہے گی کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا، بالکل ایک جیسی بات ہے۔ اچھا، دوسری دلیل وہ کہتے ہیں جی اگلے نبیوں کی امتیں تو پھر اس امت سے بازی لے گئیں،
ان کے عام امتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی خفی فرماتا تھا، وہ محدث ہوتے تھے، اس امت میں کسی کو بھی نہ ملا، تو اس امت کی فضیلت ہی نہ رہی۔ تو یہ الحمدللہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شرح صدر کیا ہے اس معاملے میں کہ بھائیو اس امت کی فضیلت ہی اس میں ہے کہ اس امت میں کوئی محدث نہ ہو۔ کیوں؟ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی کہ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا، توحید کو کامل کرنے کے لیے، ختم نبوت کو کامل کرنے کے لیے، اس معاملے پہ سیل لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بھی کر دیا کہ وحی خفی جو غیر انبیاء کو ہوتی تھی وہ ختم کر دی۔ یہ تو فضیلت ہے اس امت کی۔ اور پھر ان سے پوچھیں کہ اس امت کی فضیلت تو اللہ نے خود بتا دی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے تو فضیلت نہیں ہے، ختم نبوت کی وجہ سے فضیلت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائٹل اس امت کو دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بڑی بہتر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ حق ہے۔ یعنی ایمان لانے کا حق یہی ہے کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہماری خوبی تھی، یہ ختم نبوت کی وجہ سے ملی، لہذا اس امت میں محدث کا نہ ہونا اس امت کی خوبی ہے۔ یہ تو جواب تھا جناب علمی۔ اب پھکی والا جواب بھی، جس کو پنجابی میں پھکی اور انگلش میں لاجیکل آنسر کہتے ہیں اور اردو میں الزامی جواب، اور سائنٹیفک لینگویج میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی وینم۔ تو پھکی والا جواب یہ ہے کہ کل کو پھر کوئی یہ بھی کہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی پیغمبر تھے، ان کے پوتے بھی پیغمبر تھے، ان کے پڑپوتے بھی پیغمبر تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے آگے سے بھی بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام، وہ پیغمبر تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تو کوئی پیغمبر نہیں ہے، تو اب یہاں ہم پیغمبر ثابت کرنا شروع کریں گے۔ تو یہ ہے وہ پھکی والا جواب کہ اس امت کی خوبی یہی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ معاملات بینڈ، الحمدللہ۔ تیسری دلیل جس سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی بڑی مضبوط دلیل ہے اگر عام آدمی کو پتہ نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 3 معاملات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آیات قرآن کی نازل کر دی۔ نمبر 1 کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب دیوار پر کھڑا ہوتے تھے، اور وہ جو دیوار ہے یہ آپ پاکستان سے دیکھیں تو اس کارنر پر جو ہے وہ حجر اسود ہے، اس دیوار کو مستجاب کہتے ہیں، یہاں پر حتیم ہے، یعنی حتیم کے اپوزٹ ہے مستجاب۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ ہو جاتا تھا۔ تو سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر مقام ابراہیم پر پڑھیں تاکہ وہ دوسرے قبلے والا معاملہ الگ رہ جائے اور پرٹیکولر خانہ کعبہ شریف کی پرائورٹی ثابت ہو۔ تو اس پر آیت نازل ہوگی سورۃ البقرہ میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ایک یہ چیز۔ دوسرا، سیدنا عمر نے مشورہ دیا تھا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دے، اس پہ آیات نازل ہوئی سورۃ الاحزاب میں، سورہ نور کے اندر۔ اور تیسرا، غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا اسی کی توثیق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ تو کہتے ہیں دیکھیں جی، سیدنا عمر کو ایک کشف ہو گیا تھا، قرآن اور حدیث میں کوئی دکھا دے کسی ضعیف روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے، ان کے اپنے الفاظ بخاری اور مسلم میں اسی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 3 کاموں میں اپنے رب کی موافقت کی، میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ تو یہ شرح صدر ہوا، ان کا ایکسپرٹ اوپینین تھا کہ یہ کہ ان کے مشورے تھے وہ مان لی، اور کئی مشورے نہیں بھی مانے گئے، ایسا نہیں ہے کہ ہر مشورہ ہی مانا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ سیدنا عمر راضی نہیں تھے اس صلح کے اوپر اور بڑی سختی سے مخالفت کی، اور ان سے تھوڑی سی گستاخی بھی ہو گئی جس پہ وہ بعد میں روتے تھے۔ وہاں حضور نے ان کی بات نہیں مانی، اور بعد میں پتا چلا کہ حضرت عمر کا مشورہ 100% غلط تھا، بلکہ الٹا اس سے اسلام کو نقصان ہو جانا تھا، وہ حضور نے نہیں مانا۔ تو یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے موافقت کی، میرا مشورے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کر، کشف کا لفظ کہیں نہیں آیا، الہام کا لفظ بھی اس میں نہیں آیا۔ چوتھی دلیل اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب سے۔ او جی، سیدنا عمر نے سینکڑوں میل دور اپنے ایک جرنیل ساریہ کو دیکھ لیا تھا ممبر پر اور کہا تھا یا ساریۃ الجبل،
اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، تو ان کو کشف ہو گیا تھا، اتنی دور انہوں نے دیکھ لیا، اور اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے، منہج کی خرابی کی وجہ سے جو حدیث پہ حکم لگانے کا ہے، شیخ البانی نے بھی اس روایت کو حسن کہا، حالانکہ یہ پکی ٹھکی ضعیف روایت ہے۔ اس حدیث میں محمد بن اجلان ایک راوی ہیں، وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ بتا نہ دے کہ اس نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، سما کی تصریح کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس اصول کو نہیں ماننا، تو اس اصول پہ پھر میں ایک حدیث بتاتا ہوں جو اکثر بتایا کرتا ہوں، آج پھر بتاؤں، کیونکہ اس کے بغیر، اس اینٹی وینم کے بغیر، اس پھکی کے بغیر اور اس لاجیکل آنسر کے بغیر، الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ کوئی کہتا ہے اگر میں مدلس کی ان والی روایت کو ضعیف نہیں مانتا، تو پھر یہ روایت جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو لکھی ہوئی ہے ویسے ثابت نہیں ہے۔ وہ الفاظ کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے، اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، اور یہ بات اس سے کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کہو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے کہ تو اپنے باپ کے نسب پہ فخر کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مسند امام احمد میں۔ تو آپ مان سکتے ہیں کہ حضور ایسی بات کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ کیسے ہی بات کر سکتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور حسن بصری تو محمد بن اجلان سے ہزاروں گنا بڑے امام ہیں اور تابعی ہیں، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے ہیں، لیکن مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اصول محدثین پہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو جس نے کہنا ہے کہ میں نے یا ساریت الجبل کو صحیح ماننا ہے، پھر اس کو بھی صحیح ماننا ہے۔ ہم تو دونوں کو کہتے ہیں اصول محدثین پر ضعیف ہے، ہماری اپنی مرضی سے نہیں۔ سیدنا عمر کے فضائل میں نے ایک لیکچر دیا ہے اسی محرم میں، تقریباً 2 گھنٹے کا، فضائل سیدنا عمر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس میں سیدنا عمر کے بارے میں جو ضعیف روایتیں کافی ساری ہیں، ان کو بھی میں نے ان کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ ان میں ایک یہ بھی تھی، وہ مسئلہ نمبر 65 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے۔ اب ایک اور پھکی والا جواب اسی میں، ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ بات مان لیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ترجمہ یہ کریں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو ہم کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور محدث نہیں ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں اگر کوئی محدث اس امت میں ہے تو عمر ہے۔ پھر سیدنا عمر خاتم المحدثین ہوئے، خاتم المحدثین ہوئے، اگر یہ معنی بھی کر لیا جائے، ان کے بعد پھر کوئی بھی نہ ہوا اگر یہ بھی، ورنہ تو پہلے 4 دلائل کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے آخری درجے میں ان کی ہدایت کے لیے یہ بھی علمی طور پر ان کو جواب دیا جا سکتا ہے اینٹی وینم کے طور پر۔ اب آ جائیے وہ جو اپروپریٹ ترجمہ جو میں نے کیا تھا، جس کی طرف قرآن و سنت کے دلائل جاتے ہیں، وہ حق ترجمہ ہے، وہ ہے اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ترجمہ کیوں کیا؟ پہلی دلیل صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6990 نمبر حدیث ہے، کتاب التعبیر چیپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، کیٹاگوریکل ڈینائی، صرف مبشرات اور کوئی چیز نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے؟ تو فرمایا اچھے خواب، دیٹس آل۔ خوابوں کے علاوہ اس امت میں اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیب کی خبریں آنے کا، کیٹاگوریکل ڈینائی ہے۔ اگر ہوتا تو آپ فرماتے خواب بھی ہیں، کشف بھی ہے، الہام بھی ہے، یہ چیزیں قیامت تک چلیں گی۔ فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، اور وہ کھول بھی دیا خواب، وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، بیداری میں نہیں ہوتا۔ یہ پہلی دلیل، بڑی مضبوط دلیل۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے، دیکھنا پھر اس کو بعد میں کتاب و سنت پر ہی ہوگا کہ یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے۔ وہ میں پوائنٹ نمبر 3 میں انشاءاللہ تعالی ایڈریس کر دوں گا۔ دلیل نمبر 2 اس میں یہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت عمر نے خود ہی بتا دیا ہے اپنا عقیدہ اور اپنا سٹیٹس
کتاب الشہادات چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2641 نمبر حدیث ہے. سیدنا عمر کا اپنا قول ہے کتاب الشہادات صحیح بخاری میں. سیدنا عمر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ فرما لیتا تھا. پہلی چیز کہ آپ موجود تھے, وحی آتی تھی, ہمارا مواخذہ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات ہم چھپا لیتے تھے. نمبر 2, اب ہم ظاہر پر ہی فتویٰ لگائیں گے کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے. یہ الفاظ ہیں کہ چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہم ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل میں کیا ہے. تیسری بات, اچھے اعمال والوں کو امن دیں گے, ان کی تصدیق کریں گے. اور چوتھی بات, برے اعمال والوں کو امن نہیں دیں گے, ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہمارے دل میں نیت یہ تھی, ہم نے ظاہری طور پر یہ کام کیا. ہم یہ ان کا آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے. تو سیدنا عمر خود ہی پیچھے ہٹ کے بیک فٹ پہ چلے گئے. سیدنا عمر نے خود اپنا سٹیٹس کلیئر کر دیا کہ مجھے یہ باتیں نہیں پتا, سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے. یہ خواہ خواہ ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب اس کشف کے عقیدے نے کیا گل کھلائے وہ بھی ذرا سن لیجئے, اور یہ میں یقین کریں کوئی کامیڈی شو نہیں ہے لیکن آپ کو ہنسی آئے گی یہ باتیں سن کے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو یہ کشف کے عقیدے نے گل کھلائے ہیں. اس کی 3 مثالیں بیان کرتا ہوں. پہلی مثال, بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو مشترکہ بزرگ ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی, جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی, بڑا ان کو مانتے ہیں جی, مجدد تھے جی, یہ بہت بڑے مجدد. اس میں انہوں نے شیخ احمد سرہندی صاحب جن کو صوفیہ مجدد الف ثانی کہتے ہیں ان کے ریفرنس سے یہ بات نقل کی, ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے. اور یہ مکتوبات جو چھپے ہوئے ہیں مجدد الف ثانی صاحب کے, مکتوبات مجددیہ جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپتے ہیں کیونکہ دونوں نشبند سلسلے کو ماننے والے ہیں, اس میں بھی موجود ہے. اور تفسیر مظہری کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے یہ چیز دیکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو وہ بھی فقہ حنفی پر عمل کریں گے. استغفر اللہ توبہ الیہ. اندازہ کریں, یعنی ایک پیغمبر کو ایک غیر پیغمبر کا مقلد, یعنی کہ جب انسان کے دماغ خراب ہو جائے نا تو کس درجے تک انسان اتر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, جبکہ حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں میں کہ وہ تمہارے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے. لیکن انہوں نے اللہ معافی دے کہ پیغمبر کے برابر یا اسے اوپر ہی درجہ دے دیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پر عمل کریں گے, ہم نے کشف کے ذریعے دیکھ لیا ہے. تو دیکھا ہوگا, شیطان نے دکھایا ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اگر چیز ہوتی, کشف تو نہیں, خواب میں آنی تھی, اور وہ اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی. وہ آگے آ بھی رہا ہے انشاءاللہ معاملہ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حیات مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ ہے الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے ثابت کیا ہے. مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. دوسری مثال فضائل اعمال میں لکھی ہے انہوں نے. شیخ زکریا سہارنپوری صاحب نے اس فضائل اعمال کے اندر جو چیپٹر ہے فضائل ذکر, جو ہمارے یہ تبلیغی جماعت کے بھائی درس دیتے ہیں, اس کا پیج ہے 560, کتب خانہ فیضی لاہور رائے ونڈ سے جو شائع ہوتی ہے, میں اس کا پیج نمبر بتا رہا ہوں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہو جایا کرتا تھا, جب کسی کو وضو کرتے دیکھتے تھے تو اس کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے, اور یہاں تک وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس نے چھوٹا گناہ کیا ہے یا بڑا کیا ہے, مکروہ کیا ہے یا یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. یہ بھی ان کو نظر آیا, پتہ نہیں وہ کتنے کلرز کا ان کو پانی نظر آتا تھا وضو کا دھلتا ہوا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ڈیوینٹی کلیم کی کرسچنز نے تو کرسچنز برے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ, ان کی ہم تنقیص نہیں کرتے. امام حنیفہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے یہ معاملات ہوتے تھے. وہ آج زندہ ہوتے تو ان کے سروں پر لتر مارتے, جوتے مارتے ان کے سروں پر کہ میرے بارے میں یہ باتیں مشہور کی ہیں. جبکہ بھائیوں کتاب و سنت میں کتنے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے, اور اسی کو پسند فرماتا ہے. قیامت والے دن بھی کئی لوگوں کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا, اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلائے گی کہ دوسرے مسلمان کے گناہوں پر پردہ ڈالو. تو اللہ تعالیٰ خود یہ ترغیب دلا کے امت کو کہے گا کہ گناہ دیکھ لو دھلتے ہوئے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ.
تیسری مثال فضائل اعمال میں ہی کتب خانہ فیضی رائیونڈ لاہور سے چھپی ہوئی، اس کا پیج نمبر ہے 484، نماز والے فضائل کے چیپٹر میں شیخ قرطبی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ شیخ قرطبی کے پاس ایک نوجوان آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد کی یہ بات نقل کر رہے ہیں۔ اس کو یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں۔ صحابہ کو عذاب قبر 4 فٹ نیچے نظر نہیں آتا، حذیفہ ابن یمان کے علاوہ منافقین کے نام نہیں کسی کو پتا۔ ہاں یہ بات کے بزرگ جو ہیں 650 سال بعد جنتی اور دوزخی ہونے کا بتا دیتے تھے۔ تو شیخ زکریا صاحب نقل کرتے ہیں کہ شیخ قرطبی کے پاس وہ نوجوان جب آیا تو انہوں نے کہا میں اس نوجوان کو چیک کروں، تو چیک کرنے کے لیے وہیں پر کیا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ میری والدہ کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ خواب میں نہیں ہو رہا، بیداری میں، یہ وہی کشف والا جو ان کا عقیدہ ہے۔ تو شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں 70,000 دفعہ کلمہ جو پڑھ کے سٹوریج میں رکھا ہوا تھا فریزر کے اندر، وہ میں نے TCS کروا دیا ان کو، اس کی والدہ کو، اس کو نہیں میں نے بتایا، اصالہ ثواب کر دیا، دوسرے معنوں میں جو یہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اصالہ ثواب کیا تو اس نے وہیں ہنسنا شروع کر دیا اور کہا شیخ میری والدہ کو اب جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 چیزوں کی اتھینٹسٹی کا پتہ چل گیا۔ ہم لوگ تو خام مطلب بقول ان کے ذلیل ہو رہے ہیں کتاب و سنت پڑھ پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے، یہ ان طریقے سے دین حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 2 باتیں پتہ چل گئیں، ایک تو اس کا کشف صحیح تھا، وہ پتہ نہیں کیسے پتہ چلا، ایک بندہ جھوٹ بولا ہے سچ، جب تک آپ ویڈیو نہ دیکھ لیں آپ کیسے کسی کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے کنفرم ہو گیا، اور وہ اس طرح کنفرم ہوا کہ دوسری جو چیز کنفرمیشن ہوئی کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے زبردستی بھی اللہ تعالیٰ سے کسی کو بخشوایا جا سکتا ہے، جو میں نے بلٹی کروایا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ چیز کنفرم ہوگی، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب یہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے بھولے بھائی جو ہے تبلیغی جماعت کے، میں ان کو نہیں مجرم ٹھہراتا، مجرم وہ علماء ہیں اور وہ ان کے بڑے لیڈرز ہیں جو ان کو یہ کتابیں دے کر تو گلی گلی پھروا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اسی طریقے سے کشف المحجوب والا جو واقعہ ہے وہ دونوں میں پہلے بتا چکا کہ باجید بستامی کا دعویٰ علی بن عثمان اجویری نے نقل کیا کہ انہوں نے جب تیسری دفعہ حج کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا، اور کہتے ہیں کعبہ نہیں دیکھا، ہاں کعبے کے مالک کو وہاں پر دیکھ لیا، ولیعوذ باللہ۔ تو میرے 3 ریسرچ پیپرز اس پہ چھپ چکے ہیں۔ پہلا ریسرچ پیپر ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، جس میں 8 اسی قسم کے واقعات ہیں۔ اہل سنت پاک.com پر 3 MB کی فائل ہے، 4 صفحوں پر وہ اپلوڈ ہے۔ دوسرا ریسرچ پیپر 2A کے نام سے اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں 19 گستاخانہ عبارات ہیں، جس پہ میرا لیکچر بھی ہے 71B کے نام سے۔ اور تیسرا ریسرچ پیپر 2B کے نام سے غیر اسلامی نظریات بامقابلہ صحیح اسلامی عقائد، اس میں 32 اس قسم کی عبارتیں موجود ہیں پورے ریفرنسز کے ساتھ، جسے چاہیے ہو تو وہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ اور اس میں آپ حیران ہوں گے، یہاں تک واقعہ لکھا ہوا ہے ارواح ثلاثہ کے اندر، اشرف علی تھانوی صاحب نے، کہتے ہیں اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ اب یہ بھی تو انہوں نے خدمت کی، ارواح ثلاثہ میں انہوں نے نقل کیا، نام ہی دیکھ لیں کتنا خطرناک ہے، 3 روحوں کا بیان، ارواح ثلاثہ۔ اس میں وہ نقل کرتے ہیں، قبروں سے فیض والے میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے، کہ قاسم ننوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا تھا، مرنے کے کئی سال کے بعد وہ قبر سے باہر نکلے اور دیوبند مدرسے میں 2 مولویوں کے درمیان جھگڑا تھا، ان کی صلح کروا کے دوبارہ قبر کے اندر واپس چلے گئے۔ اور اشرف تھانوی صاحب اس میں شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کی شرح لکھ رہے ہیں واقعے کی، ہم تو کتاب و سنت کی شرح بیان کرتے ہیں، اس واقعے کی شرح بیان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس روح نے اللہ سے اجازت لے کے قبر سے اپنا جسم اٹھایا ہو اور باہر آ گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح نے اجزاء میں خود تصرف کر کے اپنا جسم تیار کر لیا ہو، اپنا جسم خود، اور پھر باہر نکلا ہے۔ یہ اشرف تھانوی صاحب نے اس کی شرح بھی بیان کی ہے۔ اور اس امام میں میں نے کہا بہت ننگے ہیں، اہل حدیث حضرات کی طرف سے بھی ایک بڑی ڈینجرس کتاب ہے کرامات اہل حدیث، وہ بھی جھوٹ کا اور شرکی عقائد کا پلندہ ہے، لیکن میں اس حوالے سے اہل حدیث علماء کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے خود ہی اس مولوی کو اور اس کتاب سے اعلان برات کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ کتاب چھپ رہی ہے کرامات اہل حدیث، لیکن کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس میں بھی اس قسم کے بڑے بےہودہ واقعات موجود ہیں۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کی تھی وہ چھوڑ دی۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کی تو آپ جو کتاب کھولیں اس میں تو یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن الحمدللہ اب ہمارے لیکچرز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے، بات لوگوں تک الحمدللہ حق بات پہنچ رہی ہے۔
اب اس میں جب یہ باتیں کریں گے تو بڑا لیم ایکسکیوز دیں گے آپ کو، او جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کرامت نہیں دکھا سکتا، آپ کرامت کے منکر ہیں۔ کرامت کے ہم منکر نہیں، میرا پورا لیکچر ہے کرامت کے اوپر، مسئلہ نمبر 49 کے نام سے، اس کے 15 منٹ شروع کے کرامت کے، ہم کس کرامت کو مانتے ہیں؟ کرامت کوئی دکھا نہیں سکتا، اللہ کا کرم ہوتا ہے کسی پر، خود نہیں کیپیبل ہوتا دکھانے کا۔ اور جی کرامت ہے، دیکھیں نا جی، اللہ تعالیٰ چاہے تو قاسم نانوتوی صاحب قبر سے نکل کر مدرسہ دیوبند میں 2 مولویوں کی صلاح نہیں کروا سکتے؟ اب کون بندہ جو کہے گا جی نہیں ہو سکتا ایسے، اس طریقے سے؟ لیکن یہ صرف اپنے مولویوں کے لیے۔ اگر ان سے پوچھیں کہ ہمارے اہل تشیع بھائی جو یا علی مدد کہتے ہیں، اللہ چاہے تو حضرت علی قبر سے نکل کے آ کے ان کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے؟ کہیں گے یہ شرک ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مسئلہ کہیں اور پہ خراب ہے، رزلٹ پہلے فکس ہے، پری ڈیٹرمنڈ ہے، اس میں چیزوں کو فٹ ان کیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دکھا سکتا ہے۔ بھائی اس طریقے سے اگر چیزیں مانی جائیں تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں 2 آیات ایسی نازل فرما دی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ یہاں پر اگر میں جملہ بولوں کہ پھر کوئی یہ شخص یہ بھی جرت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بیوی رکھ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کا چاہنا آپ نے اپنی مرضی سے کیسے طے کر دیا؟ تو یہ 2 آیات یاد رکھیں جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عقیدوں کو اللہ کی طرف اپنی مرضی سے کرامت کہہ کے منسوب کرنا کفر ہے۔ پہلی آیت سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ دونوں میں موجود ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ کے اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو اور اپنے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو حق پر مبنی نہیں ہے، صرف حق بات کرو۔ اور دوسری آیت جو 24ویں پارے کی شروع میں آیت ہے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اور یہ مضمون کئی دفعہ آیا، سورہ زمر کی آیت نمبر 32 ہے، اس سے بڑھ کر ظالم اور گنہگار شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر اپنی مرضی سے جھوٹ تھوپ دے۔ سورۃ الانبیاء کی 95 نمبر آیت میں ہے، جو مر گیا قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا، قرآن کا انکار ہوگا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے کلمات کو بدل دے، تو بھائیو جو اپنے کلمات کو بدلے گا وہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے کلمات کو نہیں بدلتا، وہ فکس ہے۔ اور انہی چیزوں کو بنیاد بنایا ماضی قریب میں ہی، 8 سے 100 سال پہلے انڈیا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرسنالٹی غلام احمد قادیانی دجال نے، جس نے انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، روحانی خزائن، کشتی نوح اور حقیقت الوحی، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ اس میں اس نے کہا کہ یہ جتنے دعوے میں کر رہا ہوں یہ پچھلے سارے صوفیاء کرتے آئے ہیں، اگر میں نے کر لیا تو میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ اور دیو جواب انہوں، آؤ میدان جواب دیو۔ تو میں اس پہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے شراب کو شراب پی کر کہا کہ میں نے شراب پی، اور ان لوگوں نے وہی غلط اور گندی چیزیں اپنے عقائد پروپیگیٹ کیے، لیکن کہا یہ شراب نہیں انگوروں کا جوس ہے شراب نہیں تھی، لیکن فتوے سے بچ گئے۔ کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، یہ کلمے پڑھائے اور کہا یہ معرفت کی باتیں ہیں، ہم پیغمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور اسی پر میرا وہ لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 71B، انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ اب آ جائیے جناب آخری پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے خوابوں سے متعلق۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے تیسری اصطلاح سے ریلیٹڈ، اور وہ ہے رؤیا، عربی میں کہتے ہیں خواب کو، رؤیا۔ اور اس میں بھی پرٹیکولر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایڈریس کروں گا، جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ہر طرف سے، درمیان کی راہ اس معاملے میں کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو الہام کے بارے میں تو عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل پر القاء کر دیتا ہے، کسی کو شرح صدر کر دیتا ہے۔ کشف کے بارے میں تھا کہ وہ نیند اور بیداری کے درمیان کی کوئی کیفیت ہوتی ہے،
اور یہ پرٹیکولر اس پر تو سب متفق ہیں، اور الحمدللہ ہم نے احادیث بھی سن لی شروع میں دوسرے پوائنٹ میں کہ خواب ایک ذریعہ ہے اب قیامت تک غیبی خبروں کا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے تحت۔ یہ نیند کی حالت میں ہوتی ہے، اور خواب کے ایکسپیرینس سے ہر انسان گزرتا ہے۔ خواب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انسان جب خواب دیکھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو زندگی میں نے گزاری خواب کی حالت میں، یہ تو خواب تھا، اصل زندگی تو یہ ہے۔ بالکل اس طریقے سے ایک آخرت کی اصل زندگی آنے والی ہے جس کو اس زندگی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اس زندگی کو خواب کے ساتھ، کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے گا ہائے اصل زندگی تو یہ تھی۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس کروا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، ایک موڈ آف نالج ہے، ایک ورچوئل تمثیلی طریقہ ہے لوگوں تک غیب کی خبریں پہنچانے کا اور ان کی اصلاح کرنے کا۔ شیطانی بھی ہو سکتا ہے، رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے، اکثر ہم خواب میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں جو زندہ ہیں، لیکن اگر آپ صبح اٹھ کر انہی رشتہ داروں سے پوچھیں کہ جناب ابو جان آپ رات کو خواب میں مجھے آئے تھے، تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں آیا تھا۔ تو آپ خواب میں یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب آگے فجر کے ٹائم جگا جاتے ہیں، تو پیر صاحب کو پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ تمثیلی سارے معاملات ہوتے ہیں، ہوتے شیطان آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا پیر صاحب آ کے جگاتے ہیں، تو ان کو کہ اسی ٹائم پیر صاحب کو فون کریں کہ آپ رات کو کدھر تھے، تو اگر بتا جائیں تو پھر ہمیں پکڑ لیں آ کے۔ تو یہ تمثیلی معاملات ہوتے ہیں، انسان سوچتا رہتا ہے اور یہ معاملات انسان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں۔ تو ایک پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں محکمہ ہے۔ ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینیٹ وہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے۔ کئی ایک جگہوں میں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ آپ کے پیپر کے اوپر آخری دو جو آیات کراس ریفرنس کے طور پر ہیں، آیت نمبر 11 اور 12 سورہ الصافات کی آیت نمبر 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرما بردار بچے نے کہا اے ابا جان کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب ایک بچے کو ذبح کرنا یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے، بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے، اور یہ آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، لہذا نبی کا خواب ایگزیکٹ وہی ہوتا ہے۔ لہذا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ ترمذی کا میں نے حوالہ دیا 3235 نمبر حدیث جو بالکل صحیح حدیث ہے، جسے امام بخاری نے بھی توثیق کی، امام ترمذی نے بھی توثیق کی، شیخ البانی نے بھی توثیق کی، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی توثیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا، تو وہ بالکل وحی الہی۔ دوسرا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر ہے 27، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا خواب کہ بے شک تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کی حالت میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا، اور وہی ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو نہ جا سکے، لیکن اس سے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے لیے مکہ شریف کفار مکہ نے چھوڑ دیا، اور صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہاں پر جا کر عمرہ ادا کیا، اور وہ خواب سچا کر دکھایا۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات کہ ختم نبوت کے بعد اب قیامت تک کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے غیبی خبروں کا، اور وہ ہے خواب، اکلوتی شکل، جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا صحیح بخاری سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6990 کہ نبوت کی خبروں میں سے اب صرف خواب باقی ہیں، مبشرات باقی ہیں، اور پھر فرمایا یہ خواب ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مومن کا خواب نبوت کی خبروں کا 46واں حصہ ہے۔ مومن کا خواب، انبیاء کا تو خواب ہے ہی ہے، مومن کا خواب بھی۔
اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر بھی دے سکتا ہے اور دین کا کوئی مسئلہ بھی بتا سکتا ہے، لیکن اس میں خواب حجت نہیں ہوں گے، کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا۔ مستقبل کی خبر کسی کو خواب میں دکھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ جب تک خبر واقع نہ ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بات ٹھیک تھی، وہ ہونے کے بعد پتا چلے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اگست 2005 کی بات ہے، یعنی تقریباً 8 سے سمجھ لیں 7-8 سال پہلے کی، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، اور مجھے وہ اس کی شکل بھی پورا فیچرز دکھائے گئے خواب میں، اگست 2005 میں۔ اور اس کے پھر 4 مہینے کے بعد 3 دسمبر 2005 کو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ بیٹی کی دولت سے نوازا، اور ایگزیکٹ وہی شکل تھی جو میں نے 4 مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی۔ اب وہ جب تک واقعہ نہ ہو جاتا، میں نے بیٹی دیکھی تھی، بیٹا پیدا ہو جاتا تو میرا خواب غلط ہوتا، اور پھر شکل بھی وہی، تو اس چیز سے اب کنفرم ہو گیا کہ یہ غیبی خبر تھی۔ اس طرح آپ کے ساتھ بھی کئی معاملات ہوئے ہوں گے، لیکن دین کے معاملات جو ہیں وہ اگر خواب میں ایسے معاملات ہوں وہ حق ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے بغیر کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن مان لی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور پسندیدہ شخص سے بیان کرے، یعنی جو اس سے جیلس نہ ہوتا ہو اس کو بیان کرے، اور جو کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، اللہ کے حضور پناہ طلب کرے اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے۔ فزیکلی نہیں تھوکنا، بس اسی طرح یوں کرتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں اسی کانٹیکسٹ میں محمد بن سیرین تابعی جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور 70 صحابہ کی انہوں نے صحبت کی، المتوفی 110 ہجری، ان کا قول موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواب 3 قسم کے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا نفسانی جو خیالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم، اور وہ جو نفسانی خیالات ہیں وہ بیسیکلی شیطانی خواب ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نفس میں بھی شیطان ہی پھونکے مارتا ہے۔ تو یہ انٹرپریٹیشن بڑی زبردست ہے ابن سیرین کی، مجھے بڑی پسند آئی، کیونکہ اکثر اوقات جو انسان دن میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے متعلق خواب بھی بعض اوقات انسان کو آ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے، پورا چیپٹر ہے کتاب التعبیر کے نام سے، جس میں 60 احادیث ہیں خوابوں اور اس کی تعبیر سے متعلق، اور امام مسلم کی کتاب میں بھی کتاب الرؤیا ایک چیپٹر ہے جس میں 42 احادیث ہیں، اور بخاری اور مسلم کی تقریباً ساری احادیث ہی متفق علیہ ہیں سوائے اکا دکا کے، خوابوں کے پوائنٹ آف ویو سے الحمدللہ۔ اور انہی چیپٹرز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خواب موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو خوابوں کی تعبیر فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، کسی نے خواب دیکھا ہے، پھر اس خواب کی تعبیر بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ابھی ٹائم نہیں کہ میں ان کو بیان کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب خود بھی دیکھے، صحابہ کے خوابوں کی تعبیریں بھی ارشاد فرمائیں۔ ایک تو میں نے خواب بتا دیا وہ دیدار والا، اس کے علاوہ کئی ایک خواب ہیں جو کبھی ٹائم ملا تو اس پہ پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی 100 حدیثیں تقریباً بن جاتی ہیں خوابوں کے اوپر۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 110 ہجری، ان کے بارے میں ایک کتاب مشہور ہے جو بازار میں ملتی ہے کتاب التعبیر کے نام سے، تعبیر الرؤیا کے نام سے۔ وہ جعلی کتاب ہے، وہ محمد بن سیرین سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس میں کئی باتیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں، وہ احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے، لیکن جو ان کے حوالے سے کچھ تشریحات ہیں ان کی اتھینٹسٹی ان تک نہیں ثابت ہوتی۔ اب آ جائیے بھائیو اس بات کی طرف کہ کیا خواب میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں 2 حدیثیں ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا اور پھر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا۔ بالکل زیارت ہو سکتی ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6996 اور 110، اور صحیح مسلم میں 5919۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھی کو دیکھا، شیطان میری شکل کی مثال اختیار نہیں کر سکتا۔ میری شکل میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی دکھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھایا جا رہا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ شکل اڈاپٹ کر کے خواب میں آ جائے۔ یہ بہت بڑا پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اب اس پہ پنڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان خوابوں کی بنیاد کے اوپر آئے دن خواب بیان کرتے ہیں، ہمارے فلاں بزرگ نے دیکھ لیا خواب اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان کو قرآن و سنت سے بات بتائیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے خواب دیکھ لیا۔ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، پھر سنت کو بھی انکار کر دیتے ہیں ان خوابوں کی بنیاد پہ۔ یہ ایک ایکسٹریم پہ لوگ ہیں۔ دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیتے ہیں، نہیں جی صحابہ کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور کی شکل کا صرف صحابہ کو پتا تھا۔ تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو حضور خود بتا کے جاتے یہ صرف صحابہ کے لیے حدیث ہے، قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بھی انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہے۔ حق بات پینڈولم کی دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے، قیامت تک کوئی امتی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن 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 اس شکل مبارک میں جو احادیث کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہیں، اگر وہ شکل مبارک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں، یہ تاریخ کی یا بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں۔ 5 مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے۔ صحیح مثال نمبر 1 مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2165 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد 61 ہجری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور یہ حدیث مشکات میں 6181 نمبر ہے۔ شیخ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس پر صحت کا حکم لگایا، پوری امت اس کو نقل کرتی ہے یہ الحمدللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، بال بکھرے ہوئے، پرانگدہ حالت، اور ہاتھوں میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس کے اندر خون ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، آج صبح سے کربلا میں میں اس خون کو سمیٹ رہا ہوں، میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کیا، وہ 10 محرم 61 ہجری تھا، اور بعد میں خبر آئی، ظاہر ہے اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی موبائل فون سروس نہیں تھی، کتنے عرصے کے بعد خبر آئی کہ اسی دن سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظلماً شہید کیا گیا فرات کے کنارے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس کی ڈیٹیل پوری سننی ہو تو مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر میری پوری گفتگو موجود ہے، جو ایکسپلوسو گفتگو ہے الحمدللہ، 2.25 گھنٹے کی۔ تو یہاں پر یہ الفاظ ہے کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں، تو میں وہی بات کروں گا، یہ بات تمثیلاً ہے۔ اپنے ماں باپ کو آپ خواب میں دیکھیں، ان سے پوچھیں، ان کو نہیں پتا ہوگا کہیں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ مثال کے طور پر تمثیلاً بات دکھائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے بھینس ذبح ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر میں نے کہی ہے، یہ کی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، اور وہی ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب بھینس تو ہندوؤں کے نزدیک معتبر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال کے طور پر ایک خون دکھایا گیا بھینس کے ذبح ہونے کا، اتنا خون، مراد اس سے یہ تھی کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ ذبح ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی الحمدللہ۔ صحیح خواب نمبر 2 کی مثال صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 79 نمبر روایت ہے، مقدمے کے اندر ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی بن مسہر تبع تابعی، یہ تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے
اور حمزہ نامی ایک تبع تابعی نے ابان بن ابی عیاش المتوفا 140 ہجری جو ایک کذاب تابعی تھا 140 ہجری میں فوت ہوا, اس سے میں نے 1000 احادیث نقل کی ہیں. امام مسلم لے کر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بعد میں اپنے کلاس فیلو جب حمزہ کو ملا تو میں نے اس سے ذکر کیا کہ ہم نے اس سے جو احادیث نقل کی, تو حمزہ نے بتایا کہ بھائی میرے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے ابان بن ابی عیاش سے سنی ہوئی 1000 حدیثیں حضور کے سامنے زبانی پڑھی خواب میں. حضور نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں. یہ کہتے نہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے, وہی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی. وہ جو پاکستانی سیاستدان کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی, کتابوں میں تو آ گئی نا. یہ سن لیں, صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مقدمے میں یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے, ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے, اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے, 1.5 گھنٹے کی گفتگو, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے کئی ایک مثالیں اس کی بیان کی. یہ ابان بن ابی عیاش وہی راوی ہے, یہ وہی خبیث ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کذاب کہتے ہیں. اور پھر وہی ہمارے اہل تشیع میں سے رافضی جو ہیں وہ اسی کی روایت پیش کرتے ہیں جی سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی, ولیعوذ باللہ تعالی. اس حدیث میں بھی راوی یہ ابان ہے, یہ وہ خبیث راوی ہے, کذاب جھوٹا, ابان بن ابی عیاش. تیسری مثال خواب کی, سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5077 نمبر, سنن ابن ماجہ میں 3867 اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے 9855. حماد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی, اور یہ ریفرنس الحمدللہ ہمارے اذکار والے کارڈ پہ بھی موجود ہے, صبح شام کے جو اذکار والا کارڈ ہے اہل سنت پاک.com پہ وہ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حماد تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا, نمبر 1. نمبر 2, اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا, اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے, ثواب عطا فرمائے گا. نمبر 3, اس کے 10 درجات بلند کر دے گا. نمبر 4, اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا. اور نمبر 5, اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب یہ 5 فضیلتیں ایک دفعہ یہ پڑھنے کی, اور جو شام کے وقت کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ قلعے میں رکھے گا, اور یہی ساری فضیلتیں ہوں گی. اب اتنی بڑی فضیلت, حماد تابعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے, مجھے کنفرم کر دیجئے. دیکھیں ان لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کی فکر ہوتی تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عیاش نے سچ کہا, یہ میری ہی حدیث ہے الحمدللہ, اور رسول محدثین پر بھی حدیث صحیح ہے الحمدللہ. امام داؤد, امام نے ماجہ, امام نسائی تینوں نے نقل کیا. چوتھی مثال صحیح خواب کی, مسند امام احمد میں 3410 نمبر حدیث, اور شمائل ترمذی جو امام ترمذی کی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 412 نمبر, جو میں نے داڑھی والے لیکچر میں بھی بیان کی کہ یزید الفارسی تابعی جو تھے, یہ وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے, یہ ایک تابعی ہیں جو مصحف لکھا کرتے تھے, قرآن کے کاتب تھے, ابن عباس کے شاگرد ہیں, اور ابن عباس سے انہوں نے کئی احادیث نقل کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اور آگے اپنا خواب پھر ابن عباس سے بیان کیا. شمائل ترمذی کا جو آخری چیپٹر ہے خواب میں حضور کو دیکھنے کا بیان, اس میں یہ 412 نمبر حدیث ہے. 417 ٹوٹل حدیث ہیں, 412 نمبر یہ ہے, اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, تو ابن عباس نے کہا جلدی جلدی اپنا خواب بیان کرو. میں نے رسول اللہ سے سنا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو انہوں نے پھر بڑا پیارا خواب بیان کیا. اس کے اینڈ پر ابن عباس نے تصدیق کی کہ اگر تم بیداری میں بھی حضور کو دیکھ لیتے تو اس سے مختلف نہ پاتے, تم نے رسول اللہ ہی کو خواب میں دیکھا ہے. اب انہوں نے ہی کہا کہ قیامت تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, وہ تابعی تھے, صحابی تو نہیں تھے جنہیں خواب دیکھا. اس کا ترجمے میں بھی بعض لوگوں نے 2 نمبری کی, وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کی داڑھی بہت لمبی تھی,
کیونکہ اس میں واضح موجود ہے کہ حضور کی داڑھی نحر تک تھی، سینے کے شروع والے حصے کی طرف. لیکن الحمدللہ اہل حق بھی موجود ہیں، اکثر اہل حقی ہیں جنہوں نے ترجمہ صحیح کیا. اس میں سے اہل حدیث علماء میں سے ایک بڑے عالم، چونکہ اہل حدیث کو یہ مسئلہ کڑوا لگتا ہے، میں انہی کے عالم کا حوالہ دیتا ہوں. دارالاسلام سے کتاب چھپی ہے آئینہ جمال نبوت، اس میں اہل حدیث کے بہت بڑے اس وقت ہم حافظ عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے دارالاسلام والوں نے، اور یہ خواب کا ترجمہ میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں، یزید الفارسی کہتے ہیں، اے ابن عباس میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت سفید نہیں بلکہ گندمی نما سفید سرخ رنگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک انتہائی سفید اور خوبصورت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں جیسے سرما لگا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول اور گوشت سے پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نحر تک تھی. نحر تک، سینے کے الفاظ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن مولوی نے 2 نمبری کے سینہ بھرتی تھی. حضور کی اتنی لمبی داڑھی نہیں تھی، نحر تک تھی. یہ اونٹ کو سینے سے نحر کیا جاتا ہے یا یہاں سے کیا جاتا ہے نحر؟ یہ جہاں پر یہ ہلکا سا سمجھے کہ ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے، یہاں پر یہ گلے والا آخری حصہ جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، سینہ یہاں سے شروع ہو کے ناف تک جاتا ہے، یہ سینے کا ابتدائی حصہ. اور وہی انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینے کے شروع کے حصے پر، ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی یہاں تک. اور یہ الحمدللہ مجھ پہ شرح صدر ہوا ہے. میں وہی بات کروں گا کہ اکثر علماء پریشان تھے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے حج اور عمرے پر، اور ابو داؤد میں ہے کہ مطلقاً مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے. وہ والی جو حدیث ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اسی میں موجود ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یہ دعا بھی پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹا کرتے تھے. اور الموطا امام مالک میں ہے کہ صرف اس سال جس سال انہوں نے حج کرنا ہوتا تھا اس سال عبداللہ بن عمر رمضان سے حج تک داڑھی کو تھوڑا لمبا کر لیتے تھے تاکہ حج کے موقع پر داڑھی کاٹیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں داڑھی وہ حج کے موقع پہ کاٹتے تھے، وہ لمبی انہوں نے 3 مہینے پہلے کی ہوتی تھی. ان کی داڑھی مٹھی تھی. کیوں؟ کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حضور کی داڑھی چونکہ یہاں تک تھی میں اس سے لمبی نہیں کروں گا. جو صحیح بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ ابن عمر اتنے متبع سنت ہے کہ حضور کے حج کے سفر کے دوران ان جگہوں پر رکا کرتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے. الحمدللہ. تو داڑھی پر میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار اور اس کے صحیح احکام و مسائل پر مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، وہاں ڈیٹیل کے ساتھ داڑھی پر گفتگو سنی جا سکتی ہے. صحیح خواب نمبر 5 سنن دارقطنی حدیث کی کتاب ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 382 ہجری، شروع کے ائمہ محدثین میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے سنن دارقطنی جس میں 4898 احادیث ہیں. اس میں انہوں نے نماز والے چیپٹر میں یہ خواب نقل فرمایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنے استاد سے خود سنا جنہوں نے یہ خواب دیکھا، اور ان کے استاد تبا تابعی تھے 4تھی صدی کے اندر. ان کا نام تھا امام ابو جعفر بن اسحاق، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1135، جلد 1 صفحہ 293. اور بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے بھی اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، دیوبند نے بھی کیا ہے. بریلوی مکتبہ فکر کا جو ترجمہ ہے شبیر بردرز کا، اس میں اس کا نمبر ہے 1110. وہ ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کے چیپٹر میں انہوں نے نقل کی احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرتے تھے. یہ احادیث نقل کی، پھر کئی صحابہ کا نقل کیا کہ ان کا یہ عمل تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے، امام دارقطنی خود کہتے ہیں کہ میرے استاد نے جو ثقت تبا تابعی ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ بات املا کروائی کہ پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا، کوفی نجدیوں کے مذہب پر، یعنی میں رفع الیدین کرنے کا قائل نہیں تھا. پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، جب رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو بھی دونوں کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا، اور جب سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہا تو پھر دونوں کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا.
یعنی وہ تینوں رفع الیدین کیے. تو کہتے ہیں اس سے پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا, یعنی رفع الیدین سوائے پہلے کہ کوئی رفع الیدین کوفی نجدیوں کی طرح میں نہیں مانتا تھا. یہ کوفی نجدی عراقی ہیں, مسئلہ نمبر 67 کے نام سے اس پہ میں نے 25 منٹ کی گفتگو کی ہے. تو الحمدللہ یہ خواب, اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھے, ان کو کہیں یہ خواب بھی پھر مانے کہ وہ تو ہے ہی آپ کے حنفی عالم تھے, وہ کوفے کے مذہب کے اوپر تھے اور انہوں نے پھر رفع الیدین شروع کر دیا الحمدللہ یہ خواب دیکھنے کے بعد. لیکن یہ اپنے بزرگوں کے مانیں گے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا, اور اس کی تشریح بڑی ضروری ہے. بخاری میں 6993 اور صحیح مسلم میں 5920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا, میری شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا, اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا انشاءاللہ. اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ ہے اس میں یونیک کہ بیداری میں میری زیارت کرے گا. اب اس میں کہتے ہیں جی وہ بیداری میں کی ہے, جی دیکھیں جی امام سیوطی نے 82 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا. عبد الوہاب شرانی صاحب لکھتے ہیں المنن الکبریٰ میں کہ میں نے پوری صحیح بخاری مصر میں بیٹھ کے حضور سے خود پڑھی ہے, اور یہ 973 ہجری میں فوت ہوئے, حضور کی وفات کے 900 سال کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف پڑھاتے تھے. اور بخاری شریف اگر حضور سے پڑھی ہے تو اس میں تو موجود ہے کہ یہ سارا معاملات ختم ہو چکے ہیں, خواب کے علاوہ کوئی غیبی ذریعہ ہی نہیں ہے. اگر بخاری شریف واقعی حضور سے پڑھی ہوتی تو یہ معاملات اس طریقے سے ان کے عقیدے ہوتے عبد الوہاب شرانی کے اور سیوطی کے. تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے سبکن یہ سارے معاملات حضور سے خود سیکھے. تو بھائیو اس پورشن کی تشریح کے ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا, ایک شرح اس کی یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ خواب دیکھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور کئی ایک صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ ان سے جانوروں نے کلام کیا کہ وہاں پر پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں, اور وہ لوگ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیا. کئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہوئے, تو ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوگا جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. بیداری میں بھی حضور کے ساتھ وہ صحبت کا شرف حاصل کر لیں گے. ایک یہ تشریح یہ ہو سکتی ہے. دوسری ان قریب یعنی قیامت میں مجھے دیکھ لے گا. اب کوئی کہے جی قیامت تو بڑی دور ہے, نہیں بھائی, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر شروع کرتے تھے تو یہ خطبہ پڑھتے تھے جو میں پڑھتا ہوں, اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها, یہ والا خطبہ کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. اب یہ تو ساتھ ساتھ ہیں, تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت میں. حوض کوثر پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی, بولے صراط پہ زیارت ہوگی, میزان عمل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی, شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ. اب یہ عقیدہ اگر کوئی کہتا ہے جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں, تو وہ میں نے پہلے بتا دیا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے, اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے, اور اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے جو برزخی ہے, جو حیات النبی کا مسئلہ میں نے مسئلہ نمبر 5 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے. نہ بالکل ہم برزخی معاملات کو مانتے ہیں نہ بالکل دنیاوی معاملات کو, درمیان کا ایک معاملہ ہے جو میں نے اس میں حق بات بیان کی ہے الحمدللہ, جو دراصل برزخی ہی ہے. تو شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا, لیکن کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں شرح کر رہا, اس پہ سارے لوگ متفق ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. بلکہ بیداری میں غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا تھا میں ذل محمد ہوں, کیا تھا نا دعویٰ, والعیاذ باللہ تعالی. مجھے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ بات کی جی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین شیو دیکھا ہے, اور ڈرتے ڈرتے خواب بیان کیا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, آپ نے شیطان کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں خواب میں بتایا گیا. اب ان کو اس حدیث کی شرح نہیں آتی تھی. ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے, بوڑھے, ریٹائرڈ ایئر فورس سے, مجھے کہنے لگے جی میں نے کئی سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں پھر تبلیغی جماعت میں آ گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہنے لگے جی سفید داڑھی, سفید پگڑی, سفید کپڑے, وہ جو ہمارا ایک کنسیپٹ ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے لگتا ہے آپ نے شیطان کو خواب میں دیکھا. وہ کہنے لگا جی حدیث ہے. میں نے کہا الحمدللہ حدیث تو ہم ماننے والے ہیں, لیکن اس میں ہے کہ میری شکل میں. تو بھائی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
انس ابن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا، وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر اور داڑھی کے ملا کے بھی گنتا تو 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے، 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں سر کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی، صرف یہ کن پٹی پہ اکا دکا بال اور یہ بچی پہ، باقی پوری داڑھی مبارک کالی تھی، 20 سے زیادہ بال سفید نہیں. تو سفید داڑھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خواب میں دیکھ لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری شرح نہیں، شروع سے صحیح بخاری میں جو شرح لکھی گئی سب سے بیسٹ، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ مانتے ہیں، فتح الباری ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری، ان کی لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرح. اس میں انہوں نے لکھا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ کہ ان کو جب بھی کوئی آگے بتاتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو وہ کہتے تھے پہلے نشانیاں بتاؤ تم نے حضور کو کس طرح دیکھا. وہ کہتا تھا یہ دیکھا. اگر وہ نشانیاں احادیث کے ساتھ میچ کرتی تھی وہ توثیق کرتے تھے، اور اگر میچ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا. اور یہ امام حنیفہ کے استاد ہیں ابن سیرین المتوفی 110 ہجری، تابعی ہیں. تو یہ اکثر لوگ شیطانی خواب دیکھتے ہیں اور پھر بیان بھی کرتے ہیں. ایک خواب جو میں نے مسئلہ نمبر 71B میں شیطانی خواب بیان کیا تھا، کشف المحجوب میں موجود ہے، بریلوی اور دیوبندی دونوں ترجمہ اس کا چھاپ رہے ہیں. امام حنیفہ کے چیپٹر میں موجود ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جھوٹا خواب، شیطانی خواب منسوب کر دیا، کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں جس سے ہم یہ پرکھ سکیں. امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود کے اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں. ولیعوذ باللہ. یہ ہمیں کہتے ہیں یا تو نبی کا عقیدہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں موجود ہے، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اس پہ کئی احادیث موجود ہیں الحمدللہ. تو جی بعد میں ابن سیرین سے پوچھا، دیکھا ابن سیرین کو وہاں فٹ کیا انہوں نے، ان کو پتا تھا ابن سیرین جو ہے وہ ان کے استاد ہیں، وہی ابن سیرین. ابن سیرین سے کہا استاد جی میں نے خواب دیکھی ہے. تو تابعین نے کہا جی بیٹا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تم حضور کی سنتیں جمع کرو گے. پریشانی کی بات تو ہے بھائی، حضور کی سنتیں جمع کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ سے ان کے کپڑے مبارک اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کی چیزیں جمع کی جاتی، ہڈیاں. ولیعوذ باللہ تعالی، ولیعوذ باللہ تعالی. اس کے بعد میں کہتا ہوں جس میں ایمان کی اتنی سی بھی رتی موجود ہے نا، وہ کشف المحجوب کو نہیں چھاپے گا. اور جس کا مرشد نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے، اے جناب پڑھے. جس کو مرشد نہ ملے وہ یہ کتاب پڑھ لے. اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. وہ یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر سے نکالنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کو خواب میں اور کہا کہ جی پہنچ. ولیعوذ باللہ تعالی. اگر یہی معاملات ہونے ہوتے بھائیوں، تو جب یزید نے مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے تھے اور وہ مسجد نبوی میں لید بھی کرتے رہے واقعہ حرہ کے دوران، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیوں نہیں بلایا؟ دنیا بقدر ایفٹ ہے. دنیا میں یزید کے دور کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے، خانہ کعبہ کو اس نے آگ بھی لگائی، شہید کر دیا. حجاج بن یوسف نے دوسری دفعہ کیا، لیکن وہ لشکر ابابیل والا ابراہ کے لیے آیا، ان کے لیے نہیں آیا. یہ اللہ کا معاملہ ہے کب یہ معاملات کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی، تو اب پھر اس میں یہ بول دوں ان کے والے عقیدے سے کہ حضور نے وہ امتیوں سے مدد مانگ لی تو امتی حضور کے مشکل کشا ہوئے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ جھوٹا واقعہ، اس کی کوئی سند نہیں ہے. اس بندے نے واقعہ بیان کیا ہے سمہودی نے، وہ 10ویں صدی ہجری کا بندہ ہے، 9ویں کے بالکل اینڈ پہ پیدا ہوا، 10ویں میں فوت ہوا 911 ہجری میں. اور اس نے جو یہ واقعہ بیان کیا وہ اپنے سے بھی تقریباً 300-400 سال پہلے کا واقعہ، اور سند کوئی بیان نہیں کیا، یہ بے سند واقعہ ہے. میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہوں، سب لوگ تھوک کے حساب سے اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں. آپ دعوت اسلامی میں یہ سبز پگڑیوں والی جماعت میں چلے جائیں، انہوں نے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کی بہاریں. اس میں اتنے واقعات ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتان اجتماع میں آئے اور ساروں کے لیے بشارت فرمائی کہ سب بخشے گئے جتنے اجتماع میں آئے، اور سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تذکرہ صدر الشریعہ، مفتی امجد علی صاحب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الیاس قادری صاحب نے، جنہوں نے بہار شریعت لکھی، مفتی امجد علی احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ، ان پر لکھی ہے کہ ان کی اس کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ وہ بزرگ بیمار ہو گئے تو 40 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کی شکل میں آ کے ان کے شاگردوں کو جو ہے وہ پڑھاتے رہے. یعنی اب حضور کہہ رہے ہیں میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اس بزرگ کی شکل میں جب آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بڑھ کے کس کی شکل خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وہ کسی امتی کی شکل میں آئیں گے. وہ شیطان ہی آیا تھا اصل میں، اگر آیا تھا تو اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں.
اس کو وہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی بہار ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں, رائے والی جو پارٹی ہے, وہ بھی اس طرح کے واقعات, اس کو کارگزاری کا نام, جماعت آئی کارگزاری سنیں, اور ان کے عام آدمی کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے منع کیا, حاجی عبدالوہاب صاحب منع کرتے ہیں, حضرات منع فرماتے ہیں, لیکن حضرات کو یہ حاجی عبدالوہاب صاحب تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے سارا کام لے کے چل رہے ہیں. یہ کمرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, رائے ونڈ میں. ٹھیک ہے, شکر ہے میں نے اس کمرے کی زیارت نہیں کی, مجھے بڑا شوق تھا, اس وقت میں بھی تبلیغی جماعت میں تھا, لیکن بڑا رش تھا, میں جا نہیں سکا اس کمرے تک. تو یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, اور یہ حاجی عبدالوہاب صاحب ان کے مشورے سے یہ سارا جماعت کا کام لے کر چل رہے ہیں. تو یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں. اور طاہر القادری صاحب کا خواب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ مدینہ شریف جانے کے لیے مجھ سے ٹکٹ مانگا, اور ٹیکسی کا کرایہ بھی یہاں پر پھرنے کے لیے مجھ سے مانگا, اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے, اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا. اور میں طاہر القادری صاحب, الیاس قادری صاحب, حاجی عبدالوہاب صاحب, ان سارے بزرگوں کی 100% تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی یہ خواب دیکھتے ہیں. اور یہ میں وہ شرح صدر جو مجھے ہوا ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں, یہ بالکل صحیح کہتے ہیں, یہ جھوٹ نہیں کہتے, ان کو خواب آتے ہیں. دماغ خراب ہے کسی کا خواب بیان کرے اس طرح. تو یہ ٹروتھ بھی میں ریویل کر دیتا ہوں کہ اصل میں شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئے گی, شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا, کسی اور شکل میں آئے گا اور ان کو اس قسم کے خواب دلائے جائیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں یہ رحمانی خواب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب میں آتے ہی آتے ہیں, تو پھر میں وہی علمی جواب اور پھکی والا جواب دوں گا جو میں پہلے دے چکا, کہ پھر سنن دارقطنی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1135 نمبر حدیث ہے. امام دارقطنی نے اپنے استاد ابو جعفر احمد بن اسحاق سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے خود کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور رفع الیدین کا قائل نہیں تھا, پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا, رکوع میں جاتے وقت کیا, اور رکوع سے اٹھتے وقت, تو میرے موقف جو ہے اس معاملے میں پھر چینج ہو گیا. اس میں امپلائڈ ہے یہ بات. تو یہ پھر کہیں کہ یہ خواب ہے تو آپ بھی سب کے سب رفع الیدین شروع کر دیں, اتنے بڑے بزرگ کا خواب ہے, اور یہ بزرگ کوئی آج کے نہیں ہے, 900,000 سال پرانے بزرگ ہیں, یہ 1000 سال پرانے بزرگ, تو خواب مانے پھر کہیں گے نہیں ہم اپنے بزرگوں کا ہی خواب مانتے ہیں. تو یہ اپنے اور بزرگوں کے خواب کیا بیداری میں ان کے معاملات مانتے ہیں. اور اس حد تک یہ آخر کے لیے میں نے واقعہ رکھا تھا جو مشہور ہے, ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم, ریسرچ پیپر نمبر 1, اس پہ بھی میں نے یہ واقعہ ڈالا ہے. یہ میں اینڈ پہ بیان کر دیتا ہوں. فضائل اعمال کے اندر جو چیپٹر الگ سے فضائل درود اور فضائل حج چھپا ہوا ہے, فضائل حج جو رائے ونڈ سے کتب خانہ فیضی سے شائع ہوتی ہے لاہور سے, واقعہ نمبر 12 صفحہ 166, اور الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں ان کی فضائل سنت کا چیپٹر ہے مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب, اور اس کا صفحہ ہے 654. یہ پرانی فضائل سنت, نئی والے کا مجھے صفحہ نہیں پتا, یہ پرانی جو میرے پاس پڑی ہے جس سے میں بھی 10 سال تک درس دیتا رہا. اس میں وہ واقعہ نقل کرتے ہیں فضائل اعمال میں بھی فضائل سنت میں بھی کہ 555 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور عربی کے شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول, جب تک میں مصر میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری روح آ کر آستانہ اقدس پہ حاضری دیتی تھی. اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے وہاں پہنچتی پھر واپس چلی جاتی ہے. اب میں خود آیا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے, میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. تو شیخ زکریا صاحب لکھتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں, یعنی بیداری میں. ہمارا تو خواب نہیں رفع الیدین والا ماننے کے لیے تیار, اپنا بیداری میں اپنے بزرگ کا. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں 555 ہجری میں شیخ احمد رفائی کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا, انہوں نے اس کو بوسہ دیا, اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ساری سہم جائیں گے اتنے بڑے بزرگ نے یہ دیکھا ہے تو بالکل صحیح ہوگا. ان کا نام ویسے ہی ڈھوپ دیا کہ سارے سہم جائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور 11ویں سرکار, تاکہ وہ انکار کر ہی نہ سکے. اور بھائی کس نے دیکھا اور کہاں ہوا؟ یہ 555 ہجری, آج 1434 ہجری ہے, یہ 900 سال پہلے کا واقعہ ہے. آج سے 90 سال پہلے بھی, 900 سال تو بڑی دور کی بات ہے, آج سے 90 سال پہلے بھی مسجد نبی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا. یہ تو شافعات کی توسیع کے بعد اب 4-5 لاکھ تک لوگ آتے ہیں. اور یہ تو ایئر ٹریولنگ کی وجہ سے حج زیادہ لوگوں نے کرنا شروع کیا, ورنہ ایوریج 1-1.5 لاکھ بندہ حج کے لیے جاتا تھا بمشکل. اب یہ 40 لاکھ تک, یہ تو بوئنگ 747 کی جو پروازیں
71 72 میں 1971 سے شروع ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ کثرت کے ساتھ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، اور آج 2013 میں 40-50 لاکھ تک 5 ملین تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ تو چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، یہ غلطی ہوگی کہ 90,000 انہوں نے لکھ دیا، 9,000 لکھ دیتے تو کوئی شاید معاملہ سیدھا ہو جاتا، لیکن یہ معاملہ پھر بھی ظاہر ہے اس کی سند کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹا خواب ہے جو بیان کیا گیا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ جو حضور کی وفات کے بعد کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت نہیں، کوئی ضعیف روایت بتا دے کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیداری میں ملاقات کی ہو۔ اور سیدہ عائشہ تو اسی قبر مبارک والے حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں 47 سال تک 47 ایئرز تک رہیں، حتیٰ کہ جب ان کو اجتہادی غلطی کے طور پر لوگوں نے اکسا کے جنگ جمل کے لیے نکال دیا، ارادہ تو ان کا جنگ کا نہیں تھا، بہرحال اس کا انجام بڑا برا ہوا، اور حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی اس معاملے پر۔ اس میں میرا پورا لیکچر بھی موجود ہے، مسئلہ نمبر 55B کے نام سے، حدیث قرطاس کے اوپر، اس میں میں نے کچھ چیزیں بیان بھی کی ہیں۔ سیدہ عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ رکار کر نہیں روکا کہ عائشہ مت جاؤ، بعد میں جو انہوں نے رونا تھا اسی وقت روک لیتے۔ حضرت عائشہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی، حضور کی لاڈلی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث، کتاب الاستسقاء چیپٹر میں، جو میں نے اسی رسول اللہ کی آخری وصیتوں والے ریسرچ پیپر پہ بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب کبھی قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے، اللہ کی حضور پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا، اب تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش نظر فرما دیتا۔ تو سیدنا عمر قبر رسول پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے تھے، اور وہ بخاری کی اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر ہیں جو ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ایک پانی کے پیالے میں رکھا اور پانی کے چشمے جاری ہوئے اور ہزاروں صحابہ نے اس پیالے میں سے پانی پیا۔ تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ تو زندہ ہیں، ہمارا بھی الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ دنیاوی حیات نہیں، ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو آپ اپنا ہاتھ ہمارے قبر سے باہر نکالیں یا پیالہ لے کے ہم لوگ پیاسے مر رہے ہیں، یہ نہیں انہوں نے کیا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور اس پہ میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی موجود ہے، مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پار.com پر 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔